بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم واقعہ بیان کریں گے وہ ایک عجیب و غریب اور ایک عبرت ناک واقعہ ہے، اور جن بزرگ سے یہ واقعہ منسوب ہے ان کا نام حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاد محدث ہیں۔ آپ کی مریدین کی تعداد تقریباً 12,000 تک تھی۔ یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے تفسیر و حدیث میں بھی ایک جلیل القدر امام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن شریف کو تمام روایات و قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان منزل و مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ہم نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں یہودیوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کو ڈنڈوت کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی جو خداداد حسن و جمال میں سب ہم جولیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ سے اس کی آنکھیں دو چار ہوتے ہی حالت خراب ہونے لگی، چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار و طبع کی حالت میں شیخ اس کی ہم جولیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے کہ یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیاں کہنے لگی یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے؟ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے، کیا وہ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیاں کہنے لگی کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل و فہیم آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع حشم و خدم پر مغرور ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن کامل اس پر گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے، لیکن سخت پریشان ہیں، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کیا حال ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے عزیزوں، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟
پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اس کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ہمارے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے کہا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئیں۔ یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور کہا، اے میری قوم، قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ پا کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ کی مریدوں میں سے کثیر التعداد جماعت تو اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور ہمارے مرتبے کو لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم 1 سال تک ایسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، تو ہماری جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والے کہنے لگے، وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ گاؤں والے کہنے لگے، اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل تمام دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار بندھی ہوئی ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کہا، وعلیکم السلام۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے بھائیو، میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، میرے مولا نے جیسا چاہا مجھے ویسا کر دیا اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا تھا؟ اے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے باہر پھینک دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ پھر شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونے کی وجہ سے
لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار و قطار روتے رہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا، اے عزیز، مجھے قرآن میں سے 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے کہا، ایک تو یہ ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ان اللہ یفعل ما یشاء، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں مع اسناد کے برزبان یاد تھی، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا، صرف ایک حدیث یاد ہے، یعنی جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ ہم یہ حال دیکھ کر بصد حسرت و یاس شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و یاس کا اندازہ ہو۔ شیخ نے قریب پہنچ کر، مجھے ایک پاک کپڑا دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا، اس خدائے قدیر و علیم کا ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دیا، مگر ذرا بیان تو فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ نے کہا، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے، میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس جنجال سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمیع الدعا نے میری دعا سن لی اور میرے سارے گناہ محو کر دیے۔ ہم نے کہا، شیخ، کیا آپ کے اس ابتلا یعنی آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ شیخ نے کہا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن ہیں اور یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی، یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ محسوس ہوا گویا کوئی پرندہ میرے قلب سے اڑ کر نکل گیا جو در حقیقت میں ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب سے پہلے مریدین شیخ کی زیارت اور اس کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت
شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ تک پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالی نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ سے کہہ دو وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں، اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے، چھوڑ کر آئے تھے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہتا ہے تو سارا جہان اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی دیکھتے ہی زاروں قطار رو رہی ہے۔ شدت گریہ غم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے کہا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی، میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند کہاں تھی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے وقت ذرا لیٹ گئی اور اس وقت مجھ پر کچھ اونودگی سی غالب ہوئی۔ اسی اونودگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ میں نے کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کہا، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول و پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، تو اچھا، میں اس شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے، بس اب آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے آپ کو دجلہ، ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے، کے کنارے پایا۔ اب میں متحیر ہوں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے ارشاد کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے بہت سو کو سے سبقت آگے لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک سے بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محبت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے ہو گیا، اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کیونکہ جس وقت
سے اس حجرے میں مقیم ہے، نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و یاس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو کہلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہو جائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جان بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، مگر آنسوؤں میں ڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے، مگر ذوف سے بولنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کی زبان بے زبانی یہ کہہ رہی ہے کہ دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، صدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخر لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے صرف اتنا کہا، السلام علیکم۔ شیخ نے شفقت بھری آواز سے کہا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عن قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور پھر یہ خاموشی بڑھتے سکوت صبح قیامت سے پہلے اب نہ ٹوٹے گی۔ اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی، مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ اس کی وفات پر آپ دیدہ ہیں، مگر ان کی حیات بھی اس دنیا میں چند روز سے زیادہ نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ لڑکی، اور اب وہ دونوں ابد الآباد کے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔